اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم حشر کے دن مولا کے سامنے اپنے وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ پچھلے دنوں جو میں نے منقبت سنی اس ہر منقبت میں کسی طرح کا میوزک شامل تھا اور اس کی بہت دلیلیں دی گئیں اور بہت چیزیں اس کے سپورٹ میں پیش کی گئیں۔ میرا صرف سوال اتنا ہے کہ کیا ایسی تبدیلی آ گئی پچھلے 10 سال 5 سال میں کہ جو چیز ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ یہ میوزک آئے گا، اس کو آج منقبت کا نام دے کے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا یوز ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ میوزک انسٹرومنٹس یوز کرنا حلال ہے تو پھر کیوں نہ ہم نعوذ باللہ اپنے امام بارگاہوں میں اب لا کے پیانو اور ستار اور طبلے اور جو بھی یوز ہو رہا ہے وہ لا کے رکھیں، اور پھر آرام سے جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ چیزیں یوز ہوں۔ جب حلال ہے تو پھر اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی بھی عالم دین اس ٹاپک پہ بولنے سے بڑا چھوٹا عالم تو کیا ہوتا ہے، مگر کوئی بھی جو سو کالڈ مین اسٹریم عالمز ہیں ان میں سے کسی نے آ کے ایک جملہ اس کے بارے میں نہیں بولا۔ یہ عزاداری ہے، کمرشلزم عام ہو چکا ہے۔ اب کوئی ذاکر یعنی جب تک وہ اس کی اجرت طے نہ کر لے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں اہل بیت یا ان کے تقدس پہ بات آئے گی وہاں پہ پھر کوئی پرسنالٹی یا کوئی کتنا بڑا ہی مولا کا منظور نظر ہو یا جو اس کے ساتھ ٹائٹل لگتے ہوں وہ مولا سے بڑھ کے نہیں ہے بھائی۔ ہمیں ممبروں سے یہ بات ڈسکس کرنی پڑے گی، ہمارے بچوں کو یہ بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اور اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس چیز کو جب آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا ہے تو پھر آپ وہی کریں گے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے، پھر آپ اپنا اوپینین نہیں دیں گے۔ تو مولا جو مولا چاہتے ہیں یا پبلک چاہتی ہے، آپ ان دونوں میں سے کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ میرے گھر میں میرے بزرگ میں کبھی کوئی غلط کام کروں گا تو آ کے مجھے ٹوکیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے۔ خدارا ان لوگوں کو سمجھائیں ہمارے بزرگ۔ یہ کمرشلزم، یہ جس طرح سے اب یعنی باقاعدہ طور پہ پیکیجز بنتے ہیں کہ یہ اتنا ہوگا اور اتنا لیتے ہیں اور اتنا ہوتے ہیں، اس چیز کو خدارا ختم کریں۔ میں جانتا ہوں ان کو بھی اپنے گھر چلانے، تو میرے بھائی آپ اس کے ذکر سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کوئی بزنس سیٹ کر دیں یا ان کے جابز دیں۔ کیوں پرانے زمانے میں کیا لوگ جابز نہیں کرتے تھے؟ ہم نے اپنے گھر میں پوری زندگی دیکھا ہے کہ پوری رات شب بیداریاں کر کے آنے کے بعد صبح 6 بجے اٹھ کے جاب پہ بھی جایا جاتا تھا، پورے دن جاب کر کے آئے، کھانا کھایا، اس کے بعد پھر پوری رات مجلسوں میں امام بارگاہوں میں شب بیداریاں محفلیں میلاد اس وقت بھی ہو رہے تھے۔ تو بھائی اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ ان کو ڈیفینڈ کرنا خدارا بند کریں۔ ہر چیز کی ایک ریزننگ پیش آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ غلط بول رہے ہیں اور بس ان کے بارے میں کچھ نہیں بولو، یہ مولا کے منظور نظر ہے۔ کس نے اتھارٹی دے دی کہ مجھے یا کسی کو یا کہ میں کہوں کہ یہ مولا کا منظور نظر ہے؟ ہو سکتا ہے جو ایک بچہ جس کا تلفظ اس کو پتہ بھی نہیں ہے صحیح سے، ہو سکتا ہے وہ مولا کا منظور نظر ہو اور ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول نہ ہوں۔ ہر چیز کو صرف اب لائکس اور اس کے کتنے لوگ اس کے پروگرامز میں آتے ہیں اس چیز میں تولا جاتا ہے، یا نہ کہ یعنی کربلا آپ کو سکھا رہی ہے کہ بھائی میجورٹی ہونے سے کوئی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ دیکھا جائے تو کربلا میں یزید جیت گیا، پھر امام کے ساتھ تو صرف 72 تھے۔ تو میرے بھائی یہ لائکس اور مولا کے منظور نظر، یہ آپ اس چیز پہ آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کتنے ان کے لائکس آ رہے ہیں اور کتنے ان کے پروگرامز میں لوگ آ رہے ہیں اور کتنا ان کو سراہایا جا رہا ہے۔ جو شخص بھی کمرشلزم میں انوالو ہے، جو شخص بھی ذکر محمد و آل محمد صرف پاپولیرٹی اور کلکس اینڈ لائکس کی وجہ سے اس میں میوزک اور حلال و حرام کی ساری لائنیں مٹا کے یہ چیزیں کر رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ اپنے آواز اٹھائیں، اس چیز کو روکنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اگر یہ اس طرح یہ چیزیں چلتی رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری اذانوں میں اور ہماری قرآن کی تلاوت میں باقاعدہ طور پہ میوزک یوز ہوگا۔